الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں جن سے ایک نمازی کو اپنا جسم، کپڑا یا وہ جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے پاک رکھنے کی ضرورت ہے، یا اسی طرح وہ پانی جس سے وہ وضو یا غسل کرنا چاہتا ہے اس پانی کو ان نجاسات سے، ناپاک چیزوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ اب آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے متعلق عام لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ بھی ناپاک ہیں، لیکن شریعت کے نقطہ نظر سے، شرعی دلائل کے حساب سے ان کے ناپاک ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ ایک عام اصول یہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ کسی چیز کے پاک یا ناپاک ہونے کا فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ اگر کسی چیز کو ہم ناپاک کہہ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کے ناپاک ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے پاس اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو اصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے پاک کیا ہے۔ یہ اصل ہے، کسی بھی چیز کو جاننے کا ہمارا یہی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ اصل ہے کہ وہ چیز پاک ہے۔ جب تک اس کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تب تک وہ چیز پاک ہے۔ اگر ناپاک ہونے کی دلیل موجود ہے یا سلف کا اس بارے میں اجماع ہے تو پھر ہم اسے پاک نہیں مان سکتے، اسے ناپاک ہی مانیں گے۔ لیکن بلا دلیل کسی چیز کو عقل اور قیاس سے صرف ناپاک مان لیں تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے بعض ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں عموماً لوگوں کے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور ان چیزوں کو وہ ناپاک سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ناپاک ہونے کی شریعت سے ہمیں چونکہ کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہم تسلیم نہیں کر پاتے کہ یہ ناپاک ہیں۔ پہلی چیز ان میں سے منی ہے۔ ودی اور مذی کے بارے میں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں کیونکہ ان کے ناپاک ہونے کی دلیل ہمیں شریعت سے ملتی ہے۔ مذی کے ناپاک ہونے کی دلیل حدیث رسول سے موجود ہے اور ودی کے ناپاک ہونے کی دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں موجود ہے، لیکن منی کے ناپاک ہونے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور جب تک ہمیں دلیل نہ ملے اسے ہم ناپاک نہیں تسلیم کر سکتے، بلکہ اس کے بالمقابل بعض ایسے دلائل ہمیں ملتے ہیں جو منی کے پاک ہونے کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آئے اور صبح کے وقت انہوں نے اپنا کپڑا دھونا شروع کر دیا۔ جب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اس شخص کو اپنا کپڑا دھوتے ہوئے تو فرمایا ان مکان یجزئک ان رأیتہ ان تغسل مکانہ فإن لم تر نضحت حولہ۔ فرماتی ہیں اس شخص کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی تھا کہ جہاں پر تم نے منی کا اثر دیکھا ہے اس جگہ کو دھل لو، اور اگر اثر تمہیں نہ نظر آئے تو بس وہاں پر پانی کا چھینٹا مار دو۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ۔ اور خود اپنا حال بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر منی ناپاک ہوتا تو صرف اسے کھرچ دینا کافی نہیں ہوتا،
کیونکہ کھرچنے کے بعد بھی وہ پورا کپڑے پر ہی باقی رہتا ہے، وہ کپڑے سے الگ نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ منی ناپاک ہوتا تو پھر اسے کھرچ دینا کافی نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں اس تعلق سے بہت صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے، یہ مروی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منی کو دھلنے کا حکم دیا ہو کہ اپنے کپڑوں سے جسم سے منی کو دھل لیں۔ لہذا اس سے یقینی طور پر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام پر واجب نہیں تھا۔ اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ کے رسول اس چیز سے خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ منی کا کپڑوں میں یا جسم سے لگنا یہ بالکل عام بات ہے، جس سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، ہر شخص کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا اس بارے میں کوئی حکم نہ دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ چیز پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ دوسری چیز جسے بہت سارے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں، حالانکہ ناپاک ہونے کی ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، وہ ہے شراب۔ یقیناً شراب حرام ہے، حرام ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، بالاجماع شراب حرام ہے۔ اگر کوئی شراب کو حلال سمجھے تو اس وجہ سے وہ کافر تک ہو سکتا ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن کیا یہ ناپاک بھی ہے؟ تو اس کے ناپاک ہونے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو وہ چیز ناپاک بھی ہو، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو لوگ شراب کو ناپاک سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے بعض دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، تو اللہ رب العالمین نے خمر کو، انصاب کو، ازلام کو، ان تمام چیزوں کو رجس من عمل الشیطان کہا کہ شراب ہے، اسی طرح جوا ہے، پانسے کے تیر ہیں، یہ سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں اور یہ شیطانی عمل ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑا کہ شراب ناپاک ہے، حالانکہ اس آیت میں شراب کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ جو رجس کہا گیا ہے تو یہ نجاست حکمیہ ہے، یہ نجاست حسیہ نہیں۔ نجاست حکمی اور نجاست حسی کسے کہتے ہیں؟ نجاست حکمی کہتے ہیں کہ شریعت نے حکماً صرف انہیں نجس کہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بتوں کی عبادت کرے تو بتوں کو ناپاک کہا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی بت کو ٹچ کر دے یا اس کے کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو اس سے اس کا جسم یا کپڑا ناپاک ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص اسے ناپاک نہیں کہتا۔ تو اس کی جو ناپاکی ہے وہ حکم کے اعتبار سے ناپاکی ہے، لیکن وہ ناپاکی ایسی نہیں جو ایک انسان کے کپڑے اور جسم کو ناپاک کر دے۔ تو اسی طریقے سے شراب کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے جوئے کا اور پانسے کے تیروں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے بتوں کا معاملہ ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں اور پانسے کی تیر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی نجاست حکمی ہے، نجاست عینی اور نجاست حسی نہیں۔ یعنی ایسی نجاست نہیں کہ اس کو ٹچ کرنے سے نجاست ہمارے جسم میں منتقل ہو جائے، کپڑے میں منتقل ہو جائے، گرچہ وہ بھیگا ہوا ہی ہو پھر بھی اس کو ٹچ کرنے سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ کتے کی طرح نہیں ہے کہ وہ اگر سوکھا ہوا ہو اور اس کا کوئی اثر نہ آئے تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اثر آ جائے تو ناپاک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی بھیگا ہوا بھی ہو بت اور اسے
کوئی شخص ٹچ کر لے یا پانسے کا تیر ہو اور اسے کوئی شخص ٹچ کر لے تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. تو یہ نجاست حکمی ہے، نجاست حسی نہیں. لہذا اس آیت کو دلیل بنا کر شراب کو ناپاک کہنا درست نہیں ہے. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، صحابہ اکرام کو اس کی حرمت کا علم ہوا کہ یہ بالکل آخری درجے پر پہنچ کر حرام کر دیا گیا ہے. تیسری دفعہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے جن کے گھر میں جو بھی شراب کے مٹکے تھے پھوڑ ڈالا اور مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہہ گئی. اگر شراب ناپاک ہوتا تو اولاً صحابہ اکرام یہ کام کرتے نہیں، ثانیاً روڈ راستے سب ناپاک ہو جانے کی وجہ سے پھر ان کو پاک کرنے کا حکم دیا جاتا. اور کوئی اگر اس ناپاک راستے سے گزر جائے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس بارے میں رہنمائی کرتے کہ اس راستے سے گزرنے والا پھر اسے دھلے کیونکہ یہ ناپاک ہے. لیکن ایسی کوئی ہدایت شریعت کی طرف سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں آئی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شراب ناپاک نہیں ہے. اس کا پینا بس حرام ہے، لیکن اگر جسم میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے تو اس سے جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. تیسری چیز جسے بہت سارے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ہے مأکول اللحم، جانوروں کا پیشاب و پاخانہ. مأکول اللحم مطلب ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے کہ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اسی طرح مرغی ہے، پرندے ہیں جو پنجے سے شکار نہیں کرتے. تو یہ جانور اور پرندے جو حلال ہیں تو ان کا پیشاب و پاخانہ پاک ہے. وجہ وہی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کی کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو تو صرف اپنے عقل و قیاس سے اسے ہم ناپاک نہیں قرار دے سکتے، بلکہ اس کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور مأکول اللحم، جانوروں کے پیشاب و پاخانے کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل اس کے پاک ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر عقل و عرینا کا جو قصہ موجود ہے، وہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ مأکول اللحم، جانوروں کا پیشاب و پاخانہ پاک ہے. وہ اس طریقے سے صحیح بخاری کے اندر عقل و عرینا والوں کا قصہ موجود ہے کہ یہ لوگ آئے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر مدینے میں اسلام کا اظہار کیا اور کچھ دنوں کے بعد بیمار پڑنے کی شکایت کی. اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کے جو اونٹ ہیں مدینے سے باہر، وہاں پر جائیں اور ان کا پیشاب پئیں. اس طریقے سے شفایاب ہو جائیں گے، صحت مل جائے گی. یہ لوگ گئے اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق، جا کر انہوں نے اونٹوں کا پیشاب پیا اور سب کے سب صحت مند اور تندرست ہو گئے. انہیں اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ بیماری کے بعد پھر اللہ کے رسول کی ہدایت کی بنا پر انہیں صحت اور تندرستی ملی، شفا ملی، لیکن اس احسان کا بدلہ بہت ہی برا انہوں نے دیا. اور اللہ کے رسول کا جو چرواہا تھا وہاں پر، یسار النوبی نام کا، اسے قتل کر ڈالا اور اللہ کے رسول کے اونٹوں کو یہ بھگا کر لے جانے لگے. اس چرواہے کو، یسار النوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان لوگوں نے صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ مثلا کر ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، ان کے پیچھے صحابہ اکرام کو دوڑایا اور جا کر یہ صحابہ اکرام انہیں پکڑ کر مدینہ لائے اور پھر قصاصاً اللہ کے رسول نے انہیں اسی طریقے سے قتل کیا
جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کے چرواہے کو قتل کیا تھا۔ یہاں پر محل شاہد ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بطور علاج اگر ضرورت پڑے تو کسی حرام چیز سے بھی اور کسی ناپاک چیز سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں بطور علاج آپ کی بات ہم اگر تسلیم بھی کر لیں کہ بطور علاج اس کا استعمال درست تھا، لیکن وہ چیز ناپاک اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول ضرور انہیں رہنمائی کرتے کہ جس گلاس میں کٹوری میں تم پیشاب پکڑو گے وہ ناپاک ہو جائے گا اور اسے دھلنا ضروری ہے۔ تمہارے ہاتھ میں بھی پیشاب لگ سکتے ہیں اور منہ میں تو ضرور لگیں گے، اس لیے کہ جب وہ پیشاب پئیں گے تو منہ میں پیشاب کا لگنا یقینی ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی، کوئی ایسی رہنمائی نہیں کی کہ برتن کو یا ہاتھ اور منہ کو اس کے بعد دھلنا ضروری ہے۔ اور ایک عام اصول ہے شریعت کا، تأخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، کہ جب ضرورت ہو اس وقت حکم نہ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ضرورت تھی ان لوگوں کو، اکل اورینا والوں کو، اللہ کے رسول کیا کریں، خبر کریں کہ اس پیشاب کے پینے کے نتیجے میں تمہارا منہ، ہاتھ اور برتن ناپاک ہو سکتا ہے، اس لیے تم ان کے استعمال کے بعد کیا کر لینا، اپنا منہ اور ہاتھ اور برتن وغیرہ دھل لینا۔ تو یہ حکم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس کوئی دوسری ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس سے ہم ثابت کر سکے کہ مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب و پاخانہ ناپاک ہے۔ اس لیے براءت اصلیہ کے طور پر ہم اسے پاک سمجھیں گے، اور پاک سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی کسی مأکول اللحم جانور کا پیشاب کا چھینٹا ہمارے کپڑوں پر گر جائے تو ہم اس کپڑے کو پاک سمجھیں، ناپاک نہ سمجھیں۔ اس کپڑے پر نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانی میں اگر یہ مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب یا پاخانہ مل جائے اور رنگ بو مزہ بدل بھی جائے، تب بھی چونکہ ایک پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے رنگ بو یا مزہ بدلا ہے تو اسے ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، وہ پانی پاک ہی رہے گا اور اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ تو شریعت کو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے عقل و قیاس سے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں سنا سکتے کہ یہ چیز پاک ہے اور یہ چیز پاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہم ذکر کریں گے جسم سے بہنے والے خون کے بارے میں، یا جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو ان کے جسم سے خون نکلتا ہے اس خون کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ اسے ناپاک سمجھتے ہیں، جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جسم میں اگر پھوڑا پھنسی ہو اور وہاں سے پیپ نکل جائے یا خون نکل جائے تو کیا اس وجہ سے اسے دھلنا ضروری ہے، کپڑے میں لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، یہ ناپاک چیز نہیں ہے، یہ اصل پاک ہے، اس کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا صرف حیض اور نفاس کے خون کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں دلیل کی وجہ سے، اور اس بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حیض کا اور نفاس کا خون ناپاک ہے اور اس کی کیا دلیل ہے۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس بارے میں واضح دلیل ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے۔ تو صرف وہی خون ناپاک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا خون چاہے انسان کے جسم سے نکلے یا کسی جانور کے جسم سے ذبح کرتے وقت نکلے تو یہ خون پاک ہے، یہ خون ناپاک نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس وجہ سے جسم اور کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر مشرکوں نے 3 تیر مارے اور نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے نماز جاری رکھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے وَجُرْحُ يَثْعُبُ دَمًا، کہ ان کے زخم سے
خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ خون نکل رہا تھا، اس کے باوجود اس صحابی نے نماز ترک نہیں کی۔ تو اگر خون کا جسم سے نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے، یا خون کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے جسم اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس صحابی کی نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ حالانکہ انہوں نے نماز جاری رکھی اور اپنی نماز نہیں توڑی۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے انہیں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ آپ کا جسم، آپ کا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، آپ کی نماز اس وجہ سے درست نہیں ہوئی، اس لہذا دوبارہ آپ کسی صاف کپڑے میں نماز پڑھیں۔ ایسی کوئی ہدایت کسی بھی صحابی کی طرف سے نہیں آئی، کسی بھی صحابی نے انہیں اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب خون جو ہے یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ پانچویں چیز قے ہے۔ قے بھی پاک ہے اور اس کے ناپاک ہونے کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے جنبی یا حائض کے جسم سے نکلنے والا پسینہ۔ جس طرح ایک پاک شخص کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص جنبی ہو، احتلام کی وجہ سے ہو، یا اپنی بیوی کے ساتھ مجامعات کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے، یا کوئی خاتون ہو جو حیض کی حالت میں ہو، تو یہ ناپاک ہے۔ جنبی ہو یا حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں کوئی خاتون ہے، تو اس وقت وہ ناپاک ہے۔ اب اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے، کیا یہ پسینہ بھی ناپاک ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پسینہ ناپاک ہے کیونکہ وہ انسان ناپاک ہے ابھی، جنبی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، یا حیض یا نفاس کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ شخص ناپاک ہے لہذا اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو ناپاکی ہے، یہ ناپاکی حسی ناپاکی نہیں ہے بلکہ حکمن ہے۔ ابھی جس طرح کہ ہم نے کہا شراب کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، پانسے کے تیر کے بارے میں، تو اسی طریقے سے ایک مومن کا جنبی کی حالت میں جسم حکمن تو ناپاک ہوتا ہے لیکن حسی طور پر ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی سے وہ مصافحہ کرے اور اس کے جسم کا عرق اور پسینہ دوسرے کو لگ جائے تو ایسا نہیں کہ وہ دوسرا شخص ناپاک ہو جائے گا، یا یہی شخص اگر گرمی کے دنوں میں جسم سے پسینہ نکلے اور پورا کپڑا کیا جائے گیلا ہو جائے پسینے سے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کپڑا اب ناپاک ہو چکا ہے، کیونکہ یہ پسینہ جب نکلا تھا تو اس وقت وہ شخص ناپاک تھا، لہذا اس کا کپڑا بھی پسینے سے بھیگنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تو جنبی کا اور حائضہ و نفسا کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، یا جسم کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہیں ہوتا سوائے خون کے، کہ اگر کسی حائضہ کا خون نکل رہا ہو تو خون یہ ناپاک ہے، جہاں جہاں لگ جائے اسے دھلنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ساتویں چیز ہے کہ ایسے مردہ جانور جن کے جسم میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ابھی اس مسئلے کے تعلق سے ہم نے اشارہ بھی کیا تھا، جیسے مکھی ہے، چیونٹی ہے، مکڑی ہے، تو ان کے جسم میں اتنا خون نہیں ہوتا کہ وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو یہ جانور اگر مردہ پائے جائیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، یہ مر جائے تو مرنے کے بعد یہ مردہ ہو گئے، تو ابھی ہم نے کہا کہ میتہ کیا ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے، یعنی کوئی جانور اپنے آپ خود سے مر جائے تو ناپاک ہوتا ہے۔ تو یہ حکم ایسے جانوروں کے لیے نہیں ہے جن کے جسم میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، جیسے کہ مکڑی ہے، مکھی ہے، چیونٹی ہے، ان جانوروں کو مرنے کے بعد بھی ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے برتن میں اگر کوئی مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبو دو، ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ڈبانے کے بعد اس کو اٹھائے اور پھینک دے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے ایک بازو میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہوتی ہے۔ جب وہ پورا کا پورا ڈبو دے گا پانی کے اندر یا کسی دوسری چیز کے اندر جو برتن میں ہے،
تو اس سے بیماری کے ساتھ ساتھ شفا بھی آ جائے گی اور یہ بیلنس برابر ہو جائے گا اور اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا بھی اللہ نے رکھا ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ مکھی وغیرہ جو دوسرے جانور بھی اسی طرح کے ہیں جن کے جسم میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو یہ مر بھی جائیں پھر بھی یہ ناپاک نہیں ہوتے، جیسے کہ بکری اور مرغی اور اونٹ گائے وغیرہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خود سے مر جانے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، ان جانوروں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پانی میں نجاست گر جائے، نجاست کی بہت ساری قسمیں ہم نے بیان کی، بہت ساری چیزیں نجس ہیں، تو کوئی بھی نجاست اگر پانی میں گر جائے اور پانی اتنا زیادہ ہو کہ اس نجاست کے گرنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف میں سے کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، پانی کے اوصاف میں سے کوئی بھی وصف نہ بدلے، نہ رنگ بدلا ہے، نہ بو بدلا ہے، نہ مزہ بدلا ہے، تینوں میں سے کوئی چیز نہیں بدلی ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کا حکم کیا ہے؟ پاک ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بئر بضاع والی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اور بعض روایتوں میں آیا ہے ان الماء طہور لا ينجسه شيء، کہ پانی جب 2 قلے سے زیادہ ہو تو نجاست اس میں اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی پانی بہت زیادہ ہو اور نجاست معمولی مقدار میں ہو تو یہ معمولی نجاست پورے پانی کو ناپاک نہیں کر دے گی۔ مثال کے طور پر کوئی ندی ہے، نالا ہے، جھرنا ہے، تالاب ہے، کنواں ہے جہاں پر بہت زیادہ پانی موجود ہے، اب اس پانی میں معمولی مقدار میں نجاست گر جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے اس پانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس نجاست کا، لہذا پورے پانی کو پاک کہا جائے گا، ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اور آخری چیز ہے استعمال شدہ پانی، یوزڈ واٹر، الماء المستعمل، ایسا پانی جسے طہارت کے لیے استعمال کیا جا چکا ہو، وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور وہ پانی کہیں پر جمع ہو جائے تو کیا اس استعمال شدہ پانی کو دوبارہ طہارت کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ پاک صاف ہے، اس میں نجاست نہیں ملی ہے کوئی، تو صرف غسل کی وجہ سے یا وضو کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا، وہ پانی پاک ہی رہے گا، اور اس پانی سے اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کرنا چاہے، غسل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام آپس میں لڑنے لگتے، آپ کے جسم سے کوئی پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، اس سے پہلے یہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں اسے لے لیتے اور اپنے جسم پر ملنے لگتے تھے۔ اگر استعمال شدہ پانی ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انہیں منع کر دیتے کہ یہ پانی ناپاک ہو چکا ہے، اپنے جسموں پر تم اس پانی کو لگاؤ گے، ملو گے تو تمہارا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس طرح کی کوئی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں دی ہے، اس لیے پتہ چلا کہ یہ چیز ناپاک نہیں ہے، اصل ہے کہ یہ چیز پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شریعت کے مسائل کو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل و قیاس سے شریعت کے مسائل کو بیان کرنے اور اس میں تبدیلی پیدا کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔